دریا ستلج کے تیور پھر بدلنے لگے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح ایک بار پھر 20 فٹ تک بلند ہو گئی۔ دریا ستلج میں سیلاب کے باعث ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 65,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ دریا بھپرنے سے متعدد دیہات پانی میں ڈوب گئے، جس کے باعث الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ستلج اور راوی دونوں میں پانی کے باعث ضلعی انتظامیہ پھنس گئی۔ دریائے راوی، چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ مختلف اضلاع میں بارشوں اور بھارت سے مسلسل پانی کی آمد کے باعث دریاؤں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پی جی ایم اے کے متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ترجمان پی جی ایم اے کے مطابق بھارتی ڈیمز میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ وادی نیلم میں سیلاب نے تباہی مچا دی، متعدد گھر سیلاب بہا کر لے گیا۔ وادی نیلم میں تیز بارشوں اور سیلاب کے باعث گاؤں تہجیاں اور دونیال کے تمام روابط پل بھی بہہ گئے۔ رہائشی بغیر چھت کے بارش میں بے یار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد خطہ پوٹھوہار سمیت پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دے کہ دریائے ستلج کے تیور پھر بدلنے لگے ہیں۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح ایک بار پھر 20 فٹ تک بلند ہو گئی ہے۔ دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 65,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ دریائے بھپرنے سے متعدد دیہات پانی میں ڈوب گئے، جس کے باعث ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ستلج اور راوی دونوں میں پانی کے باعث ضلعی انتظامیہ پھنس گئی ہے۔ کیمپوں، ریسکیو اہلکاروں کو تعینات کرنا بھی مسئلہ بن گیا ہے۔ ضلع بھاول نگر میں ہیڈ سلیمان کی پر نچلے درجے کے سیلاب کے باعث دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی میں اضافے کے ساتھ آمد 57,196 اور اخراج 46,186 کیوسک ہو گیا ہے۔ ضلع بھاول نگر کی حدود میں نچلے درجے کے سیلاب سے 3 تحصیلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ سیلابی پانی سے ہزاروں ایکڑ قیمتی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ درجنوں رہائشی ڈیرے آبادیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں کے ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی جاری ہے۔ سیلابی پانی کی وجہ سے فصلیں اور مکان زیر آب آنے سے لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ سیلابی پانی سے موزہ، آکو کا، ماڑی میاں صاحب، ستین کا، بہادر کا، چاوی کا اور دیگر مواضعات میں دریائی کٹاؤ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ سیلابی صورتحال ہے۔ دریا کے بھرنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور اس حوالے سے دریائے ستلج میں تیور نے پھر بدل لیا ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح میں ایک بار پھر 20 فٹ تک بلند ہو گئی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی سیلاب کے باعث ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 65,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ دریا بھپرنے سے متعدد دیہات پانی میں زیر آب آ گئے۔ وہیں دوسری جانب دریائے راوی، چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ مختلف اضلاع میں بارشوں اور بھارت سے مسلسل پانی کی آمد کے باعث دریاؤں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کے حوالے سے پی جی ایم اے نے متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔
ترجمان پی جی ایم اے کے مطابق بھارتی ڈیمز میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے۔ ڈی جی پی جی ایم اے عمران قریشی نے ہدایات جاری کی ہیں کہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کو یقینی بنائیں اور پانی کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں، اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ دریائے راوی، چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ مختلف اضلاع میں بارشوں اور بھارت سے مسلسل پانی کی آمد کے باعث دریاؤں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کے حوالے سے پی جی ایم اے نے متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ترجمان پی جی ایم اے کے مطابق بھارتی ڈیمز میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے۔ ڈی جی پی جی ایم اے عمران قریشی نے ہدایات جاری کی کہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کو انخلاء کو یقینی بنائیں اور پانی کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جائے۔ وادی نیلم میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ متعدد گھر سیلاب بہا کر لے گیا۔ وادی نیلم میں تیز بارشوں اور سیلاب کے باعث گاؤں تہجیاں اور دونیال کے تمام روابط پل بھی بہہ گئے ہیں۔ رہائشی بغیر چھت کے بارش میں بے یار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر ہیں، تاہم موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی نہ کی جا سکی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار سمیت پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سیلابی اور بارشوں کی صورتحال کے حوالے سے تو وادی نیلم میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ متعدد گھر سیلاب بہا کر لے گیا ہے۔ وادی نیلم میں تیز بارشوں اور سیلاب کے باعث گاؤں تہجیاں اور دونیال کے تمام روابط پل بھی بہہ گئے ہیں۔ رہائشی بغیر چھت کے بارش میں بے یار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر ہیں، تاہم موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی نہ کی جا سکی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد سمیت پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اب کچھ بات موسم کی صورتحال کی تو راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مکانات گرنے کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ سوات کے علاقے مدین میں گھر پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں، جبکہ پاک پتن میں کرنٹ لگنے سے بچی سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیرآب آ گئے ہیں۔ بعض علاقوں میں ندی نالوں بھر جانے کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ افسوسناک خبر ہے، اہم خبر ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مکانات گرنے کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ سوات کے علاقے مدین میں گھر پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں، جبکہ پاک پتن میں کرنٹ لگنے سے بچی سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیرآب آ گئے ہیں۔ بعض علاقوں میں ندی نالے بھر جانے کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مدین میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سوات میں بحرین کے علاقے مدین میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے سے 5 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 3 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری جانب گزشتہ روز چترال میں طوفانی بارشوں سے دریائے چترال، دریائے مستوج اور دریائے لٹھکوا میں شدید طغیانی آ گئی ہے اور بھپرا ریلا کئی مکانوں کو بہا کر لے گیا ہے۔
دریائے چترال کے کنارے مختلف ریسٹورنٹس میں پانی داخل ہو گیا۔ ازر کے علاقے یاسین میں مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ اسکول، گھر، سڑکیں، درخت اور فصلیں اس کی زد میں آ گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افسوسناک خبر ہے کہ مدین میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سوات میں بحرین کے علاقے مدین میں مکان پر پہاڑی تودہ گرنے سے 5 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 کو زخمی حالت میں نکال دیا گیا جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ تو دوسری جانب گزشتہ روز چترال میں طوفانی بارشوں سے دریائے چترال، دریائے مستوچ اور دریائے لٹکا میں شدید طغیانی آ گئی ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج ایک بار پھر بھپر گیا ہے۔ پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ خیر سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 57,196 اور اخراج 46,186 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد بند ٹوٹ گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے شہباز پرنس وہاں پر موجود ہیں۔ مزید صورتحال ان سے جان لیتے ہیں۔ جی شہباز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا بڑا سیلابی ریلا جو کہ بہاول نگر دریائے ستلج بھکا پتنگ کے مقام سے ہوتا ہوا ارد گرد کے علاقوں کو متاثر کرتا ہوا گزر رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر موزہ اکوکا میں اور یہاں پر متاثرین علاقے جو ہیں موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، انتظامیہ نے آپ کو کوئی تحفظ دیا ہو، آپ کے جانوروں کے لیے کوئی ونڈا دیا ہو، آپ کو کسی قسم کا سہولت دی ہو، بتائیں گے آپ؟ کوئی سہولت نہیں تھی، نہ کوئی چارہ، نہ آدمی واسطے کوئی کھانا پینا، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم دین فوٹو بناتے واپس ہو جانا، کوئی چیز نہیں دی انہوں نے۔ کٹاؤ شروع ہوئے، دریا ریلا فصل ساری تباہ ہو گئی تو آگاں ہوں نہ ٹھیکہ بھر سکنے ہیں نہ ویکنا، اور آگاں کوئی چیز خرید سکنے ہیں، اگر رڑا ہی نہیں سکنے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، فارغ ہیں ویلے، پریشان ہیں بڑے۔ ویسے فصل دی اس سے آسرا آج بھائی اسی فصل چانساں ٹھیکہ ہی دساں، بال بچہ دی شادی کرساں، وہ سارا نظام ختم ہو گیا۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ تھے بستی اکوکا کے متاثرین علاقہ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فصل کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ تھی کہ فصل ہوگی تو ہم اپنے بچوں کی شادیاں بھی کریں گے، اپنے قرضے بھی اتاریں گے اور اپنے ٹھیکے بھی دے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت سارا نظام جو ہے درم برم ہو کر رہ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی خبر شامل کریں شہداد کوٹ سے، جہاں بارش نے موسم کو خوشگوار اور سہانا بنا دیا ہے۔ حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور ہر شہرہ خوشی سے کھل اٹھا، لیکن دوسری طرف بارش کے باعث سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ نہروں میں بھی پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث قریبی دیہاتوں میں پانی داخل ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ شہداد کوٹ میں بارش نے موسم کو خوشگوار اور سہانا بنا دیا ہے۔ حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور ہر شہرہ خوشی سے کھل اٹھا، لیکن دوسری طرف بارش کے باعث سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ نہروں میں بھی پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث قریبی دیہاتوں میں پانی داخل ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। आपको बताएं कि जामपुर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतादिद इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई है। मुतादिद इलाकों में पानी खड़ा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। बच्चे बारिश से लुत्फानंदोज होने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। गर्मी के सताए शहरी बारिश को एंजॉय करने में मसरूफ अमल है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जामपुर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतादिद इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई है। मुतादिद इलाकों में पानी खड़ा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। बच्चे बारिश से लुत्फानंदोज होने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। गर्मी के सताए शहरी बारिश को एंजॉय करने में मसरूफ अमल हैं। मोरों में होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया है। बारिश के बाद शहर की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। रिपोर्ट्स करेंगे दोस्त मोहम्मद सलीम की। मोरो शहर में 1 घंटे की बारिश ने पब्लिक हेल्थ के पोल खोल दिए। मोरो शहर पानी की जद में आ गया। मोरो शहर के मेन कारोबारी मराकज, मेन रोड, शाही बाजार, दादू रोड, बांदी रोड, दर्स रोड, गचर रोड समेत पूरे शहर में 2-2 फुट पानी जमा हो गया। जबकि मोरो शहर के नकासी को बेहतर बनाने वाले मेन सीयर डिस्पोजल की लाइनों पर बासर लोगों का कब्जा होने की वजह से शहर की ये हालत हुई है। सीयर डिस्पोजल की लाइनों से कब्जा हटाकर शहर को तबाह होने से बचाया जाए और शहरियों की बेचैनी खत्म की जाए। दूसरी जानिब अंदरूनी सिंध में बारिश के बाद बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाद 20 फीडर स्ट्रिप करने से मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब है। हैदराबाद, टंडू आदम, मटियारी हाला और सांगढ़ में बिजली बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद और कासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए हैं। गाड़ी खाता, सरफराज कॉलोनी मार्केट, सदर बोहरी बाजार में भी बिजली गायब है। शहरियों का कहना है कि हेस्को के शिकायती मराकज पर कोई फोन नहीं उठा रहा। हेस्को हुकाम का कहना है कि फनी खराबी दूर होने पर बिजली बहाल कर दी जाएगी। अपडेट करते चले इस हवाले से कि अंदरूनी सिंध में बारिश के बाद बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके बाद 20 फीडर स्ट्रिप करने से मुख्तलिफ शहरों में बिजली गायब है। हैदराबाद, टंडू आदम, मटियारी हाला और सांगढ़ में बिजली बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद और कासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए हैं। बुलेटिन में बढ़ते हुए आगे आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी कुव्वत इत्तेहाद कायम करें, इख्तलाफात को दफन करके एक हो जाए तो फिर कोई रुकावट नहीं होगी। आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करें, मिल बैठे और पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम हासिल करें। सिर्फ फैसला करना होगा, हमने तकदीर बदलनी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बड़े अरसे बाद दानिश स्कूल के तुलबा से मुलाकात हुई है। तुलबा के हाथ में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। दानिश स्कूल के फारिगुल तहसील तुलबा तालबात की बातें सुनकर खुशी हुई है। जब दानिश स्कूल बनाने का फैसला किया तो शदीद मुखालफत हुई। कहा गया शहबाज शरीफ दानिश स्कूलों पर पैसे जाया कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मैंने मुखालफत की परवाह किए बगैर दानिश स्कूल बनाए। तुलबा तालबात ने मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर मुकाम हासिल किया। आपको अपडेट करते चले कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी कुव्वत इत्तेहाद कायम करें, इख्तलाफात को दफन करके एक हो जाएं तो फिर कोई रुकावट नहीं होगी। आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करें, मिल बैठे और पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम हासिल करें। सिर्फ फैसला करना होगा, हमने तकदीर बदलनी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बड़े अरसे बाद दानिश स्कूल के तुलबा से मुलाकात हुई। तुलबा के हाथ में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के शाही खानदान के सीनियर रुकन शेख मोहम्मद बिन हमद बिन अब्दुल्ला बिन जासिम अल-सानी की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी करदा बयान में वज़ीर आज़म ने लिखा कि शेख मोहम्मद बिन हमद बिन अब्दुल्ला बिन जासिम अल-सानी के इंतकाल की खबर सुनकर दिली दुख हुआ है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी और सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में मजीद कहा कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपको अपडेट करते चले कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाही खानदान के सीनियर रुकन शेख मोहम्मद बिन
हमद बिन अब्दुल्ला बिन जासिम अलसानी की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी करदा बयान में वजीर आजम ने लिखा है कि शेख मोहम्मद बिन हमद बिन अब्दुल्ला बिन जासिम अलसानी के इंतकाल की खबर सुनकर दुख हुआ। अमीर कदर शेख तमीम बिन हमद अलसानी और सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत करता हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुकूमत ने 15 महीनों में आइन और कानून का हुलिया ही नहीं बिगाड़ा बल्कि गरीब से जीने का हक भी छीन लिया है। ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने अपने पैगाम में लिखा कि 23 दिन की हुकूमत ने 23 करोड़ लोगों पर 50 रुपए फी बुनियादी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाकर जाते जाते 440 वोल्ट का करंट लगा दिया, जिसकी तनख्वाह 35 से 50 हजार रुपए है। वो 15 से 20 हजार रुपए बिजली का बिल कहाँ से देगा। उन्होंने कहा कि बिजली, गैस, आटा, चीनी गरीब की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने 15 महीनों में हर वो काम किया जिससे रिलीफ के बजाय लोगों को तकलीफ पहुंचे। चादर और चारदीवारी को रोन डाला, बच्चे और खवातीन को घर से उठाया, बेगुनाहों को जेलों में डाला। बर्बरियत, चंगेजियत और इंतकाम की सियासत का ये बदतरीन दौर था। हुकूमत के बाकी मांदा 20 दिन नत नई खबरों को जन्म देंगे। आपको बताते चले कि शेख रशीद अहमद ने वफाकी वजीर दाखिला साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुकूमत ने 15 महीनों में आइन और कानून का हुलिया ही नहीं बिगाड़ा बल्कि गरीब से जीने का हक भी छीन लिया है। ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने अपने पैगाम में लिखा कि 23 दिन की हुकूमत ने 23 करोड़ लोगों पर 50 रुपए फी बुनियादी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाकर जाते जाते 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है, जिसकी तनख्वाह 35 से 50 हजार रुपए है। वो 15 से 20 हजार रुपए बिजली का बिल कहाँ से देगा। उन्होंने कहा कि बिजली, गैस, आटा, चीनी गरीब की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारों को IMF के पास गिरवी रख दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने फंक्शनल लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा भी मुलाकात में शरीक थी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में निगरान हुकूमत के क्याम से मुतल्लिक लाया अमल पर बातचीत की गई। फंक्शनल लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने मुलाकात में कुछ चीजें शेयर की हैं, वो मस्बत हैं। निगरान हुकूमत बनती है तो वो इलेक्शन कराती है, मुझे इलेक्शन करीब नजर आते हैं। आपको बताते चले कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारों को IMF के पास गिरवी रखा गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने फंक्शनल लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा भी मुलाकात में शरीक थी। सियासी जलसे से खिताब करने पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लेते हुए खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर शाहिद खान खट्टर को हटाने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सूबाई वजीर शाहिद खट्टर के खिलाफ ANP के जलसे में शिरकत और खिताब की इतलात मौसूल हुई। जलसे में शिरकत पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मजीद बताया कि इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म जारी किया है कि जलसे में खिताब पर सूबाई वजीर शाहिद खट्टर को काबीना से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में किसी भी ओहदेदार को सियासी और इंतखाबी मुहिम में शिरकत की इजाजत नहीं है। किसी भी निगरान हुकूमत या वजीर को किसी किस्म की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दे सकते। आपको बताते चले कि सियासी जलसे से खिताब करने पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लेते हुए खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर शाहिद खान खट्टर को हटाने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सूबाई वजीर खट्टर के खिलाफ ANP के जलसे में शिरकत और खिताब की इतलात मौसूल हुई। जलसे में शिरकत पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मजीद बताया कि इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म जारी किया कि जलसे में खिताब पर सूबाई वजीर शाहिद खट्टर को काबीना से हटा दिया जाए।
मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अमेरिका की नायब मुअव्विन वज़ीर ख़ारिजा एलिज़ाबेथ होस्ट का कहना है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरउम्मीद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन पायदार शराकतदारी है। पाकिस्तान और अमेरिका की मुतादिद मामलात में मुश्तरका दिलचस्पी है। अमेरिकी नायब मुअव्विन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस है। एलिज़ाबेथ होस्ट ने मजीद कहा कि अमेरिका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। गुज़िश्ता बरस $9 बिलियन की तिजारत हुई। अमेरिका की तरफ से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी $250 मिलियन रही। उनका कहना था कि सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को $215 मिलियन दिए हैं। आपको बताते चलें कि अमेरिका की नायब मुअव्विन वज़ीर ख़ारिजा एलिज़ाबेथ होस्ट का कहना है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा है। आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरुमीद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन पायदार शराकतदारी है। पाकिस्तान और अमेरिका के मुतादिद मामलात में मुश्तरका दिलचस्पी है। अमेरिकी नायब मुअव्विन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मईशत और मौसमी तब्दीली बड़े चैलेंजेस है। एलिज़ाबेथ होस्ट ने मजीद कहा कि अमेरिका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गई हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर नून लीग के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मिर्जा जावेद ने मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया और बाद अज़ा वो ज़ाती सिक्योरिटी के हिसार में एयरपोर्ट से अपनी रहाइश का जाती उम्रा रायवन रवाना हुई। मरियम नवाज ईद उल अज़हा से कब्ल दुबई से लंदन के लिए रवाना हुई थी। उन्होंने कुछ दिन दुबई में भी क्याम किया था और बाद अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा लंदन में ईद मनाई। लंदन क्याम के दौरान उन्होंने वालिद के साथ मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर अहम मुशावरत की। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गई हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर नून लीग के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मिर्जा जावेद ने मरियम नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और बाद वो ज़ाती सिक्योरिटी के हिसार में एयरपोर्ट से अपनी रहाइश का जाती उम्रा रायवन रवाना हुई। मरियम नवाज ईद उल अज़हा से कब्ल दुबई से लंदन के लिए रवाना हुई थी। उन्होंने कुछ दिन दुबई में भी क्याम किया था और बाद अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा लंदन में ईद मनाई। और अब कुछ बात डॉलर की, तो रवां हफ्ते के दौरान अमेरिकी डॉलर ₹9 महंगा हुआ जबकि शेयर्स मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर ₹9.21 महंगा होकर ₹286.81 पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में ₹60 इजाफे के साथ डॉलर ₹291 पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट में 853 पॉइंट्स का इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 45,920 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चले अमेरिकी डॉलर के हवाले से, तो रवा हफ्ते के दौरान अमेरिकी डॉलर ₹9 महंगा हुआ जबकि शेयर्स मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर ₹9.21 पर महंगा होकर ₹286.81 पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में ₹60 इजाफे के साथ डॉलर ₹291 पर बंद हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीपीओ सियालकोट एहसन इकबाल की खुसूसी हिदायत पर थाना रंगपुरा के एसएचओ कैसर बशीर ने अपनी टीम के हमरा समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर रेड करके समाज दुश्मन अनासिर से नाजायज असलहा और भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली हैं और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے SHO کیسر بشیر کا کہنا تھا کہ DPO کی قیادت میں علاقے کو سماج دشمن عناصر سے پاک کر دیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ DPO سیالکوٹ احسن اقبال کی خصوصی ہدایت پر تھانہ رنگپورہ کے SHO کیسر بشیر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف مقامات پر ریڈ کر کے سماج دشمن عناصر سے ناجائز اسلحہ اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی ہیں اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے SHO کیسر بشیر کا کہنا تھا کہ DPO کی قیادت میں علاقے کو سماج دشمن عناصر سے پاک کر دیں گے۔ رینالہ خورد اراضی ریکارڈ سینٹر میں زمین کا انتقال کروانے کے لیے آئے ہوئے نواز شریف نامی نوجوان کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ نوجوان 85,300 لاکھ روپے سے محروم ہو گیا ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دھوکہ دہی اور فراڈ کرنے والے خاتون سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد عمران۔ اراضی ریکارڈ سینٹر رینالہ خود کے آفس میں غریب شہری کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ شہری نے ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے 3 کنال 5 مرلے رقبہ خریدا تھا۔ محمد علی ولدیت رحمت علی، احمد علی ولد رحمت علی اور رخسانہ بی بی سے خرید کیا تھا۔ نواز شریف ولدیت شہباز شریف نے خریدا تھا۔ جیسے ہی انتقالات تصدیق کروانے کا عمل شروع ہوا تو با اثر افراد محمد علی ولد رحمت علی رخسانہ بی بی موقع دے کر فرار ہو گئی۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جی آیا 3 ਚੱਕ ਵੰਨ ਐਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰਕਪੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਸ ਗਏ। ਤੇ ਇਸਤਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨੁਕਸਾਨਾ ਵੀ ਇਹ 5 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਿਮਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇਫਤਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ خبر شامل کریں ایبٹ آباد سے، جہاں ہسپتال کے اراضی میں گندے پانی سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگی۔ محکمہ ہیلتھ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جی عبید، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ہم پالا جھیل ایبٹ آباد پر موجود ہیں، جہاں گزشتہ 3 دنوں سے پانی اکٹھا ہے اور مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ بچے یہاں آ کر نہاتے ہیں، تیرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن بیماریاں پھیلنے کے بھی خدشات ہیں۔ اگر یہاں پر توجہ دی جائے، بچے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جی، گندا پانی ہے، صاف کر دیں۔ اس پانی کو صاف کر دیں؟ جی مشتاق غنی صاحب، اگر اس پانی کو صاف کر دیں تو آپ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پانی کو صاف کر دے کہ ٹائلیں لگا دے، سوئمنگ پول بنا دے، ہم لوگ صحیح طرح تیر سکیں اور انجوائے کریں۔ جی بالکل جی، بچوں سے ہماری بات ہوئی ہے۔ بچے یہاں پر انجوائے بھی کر رہے ہیں، تیر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت یہاں پر توجہ دے، پانی صاف کرے، اور اگر پانی صاف ہوگا تو یہاں پر اگر ٹکٹ بھی لیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ باقی بات کی جائے اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی، تو یہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہاں پر کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، پانی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح جو موسم کی صورتحال ہے، 3 دن سے بارش نہیں ہے، لیکن اب بھی صورتحال وہیں کی وہیں ہے۔ یہاں پر مختلف بیماریاں پھیلنے کے خدشات ہیں، ڈائریا پھیل سکتا ہے، اسی طرح ڈینگی ہے، ٹائیفائیڈ ہے اور دیگر موذی بیماریاں یہاں پر لوگوں کو ہو سکتی ہیں، اور لوگ متاثر ہو کر پھر پورے کا پورا ایبٹ آباد متاثر ہو سکتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ توجہ دے تاکہ یہ معاملات حل ہو سکیں۔ نیچے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آزادی رائے ذمہ داری کے ساتھ کے موضوع پر 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافی، اساتذہ، سول سوسائٹی، طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تربیتی ورکشاپ میں فیک اور فیکٹ نیوز کو جانچنے کے لیے مختلف ٹولز کے استعمال کے بارے معلومات فراہم کی گئی۔ ورکشاپ میں نوجوان شرکاء عائشہ ہارون، ملک امداد الہی، سمر جان، سمرا طارق، مظہر کریم ملک
عثمان جاوید، سارہ اسلم، عثمان حیدر، وجیحہ رفیق، حارث عبداللہ، حمزہ ستار، شبان شہزاد، شکریہ ناز، حسن گل، عادل مجید اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکا نے بہترین ورکشاپ کے انعقاد پر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں کنٹری ہیڈ فاؤنڈیشن مس برکت ٹیم نے شرکا میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 19 پاکستان کے ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔ اس بنیادی حق کے ساتھ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی آتی ہے جتنا بڑا یہ بنیادی حق ہے۔ نوجوان صرف اپنے خیالات کو حاصل کرنے کی فکر میں بغیر سوچے سمجھے اپنا اظہار کر دیتے ہیں، جو کسی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب آرٹس کونسل محکمہ اطلاعات و ثقافت میں افسران کی غیر قانونی اور ریگولرائزیشن کا کیس ہے۔ سیکرٹری ریگولیشن اور سیکرٹری لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز سے کمنٹس کے بعد کیس چیف سیکرٹری آفس بھیج دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے متعلقہ اتھارٹیوں سے کمنٹس کے بعد درخواست گزاروں کی ذاتی سنوائی کے لیے کیس کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق ممبر انکوائریز نے درخواست گزاروں کو ذاتی سنوائی کے لیے بروز پیر 24 جولائی بوقت 3 بجے دوپہر طلب کر لیا ہے۔ سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر اس کیس کے لیے محکمے کی نمائندگی کے لیے افسر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل ممبر انکوائریز ابرار عالم ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل کے خلاف بھی انکوائری کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حالیہ کیس میں آرٹس کونسل کے افسر ڈیپٹی ڈائریکٹر زاہد اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیرباز اوان، محمد سلمان، محمد لقمان اور زاہد عقیل درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ ان کو بھی ادارے کے دیگر 60 ملازمین بشمول افسران کی طرز پر ملازمت کے پہلے دن سے مستقل کیا جائے۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بادشاہی مسجد میں تبرکات مقدسہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ نگران وزیر ہاؤسنگ، اوقاف اور مذہبی امور بیرسٹر اسفر علی ناصر کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ نگران وزیر اطلاعات و بلدیات عامر میر کمیٹی کے معاون کنوینر نامزد کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ جی سلمان، بتائیے گا کیا حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بادشاہی مسجد میں تبرکات مقدسہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ نگران وزیر ہاؤسنگ، اوقاف و مذہبی امور پنجاب بیرسٹر سید اسفر علی ناصر کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ نگران وزیر اطلاعات و بلدیات عامر میر کمیٹی کے معاون کنوینر نامزد کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری اوقاف و مذہبی امور پنجاب کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ آفس سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حالیہ دورہ بادشاہی مسجد کے دوران تبرکات مقدسہ سیکشن کی حال اظہار پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی تبرکات مقدسہ سیکشن کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ کمیٹی تبرکات مقدسہ کو متبادل مقام پر رکھنے اور مناسب دیکھ بھال سے متعلق اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اس حوالے سے بیرسٹر سید اسفر علی ناصر نے کہا کہ انتہائی عظیم ہستیوں سے منسوب یہ تبرکات مقدسہ ہمارے معاشرے کا جومر ہے۔ تبرکات مقدسہ کی بہترین انداز میں دیکھ بھال کا موقع ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ جی ٹھیک ہے سلمان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نگران وزیر ہاؤسنگ، اوقاف اور مذہبی امور بیرسٹر اسفر علی ناصر کمیٹی کے کنوینر ہوں گے اور نگران وزیر اطلاعات و بلدیات عامر میر کمیٹی کے معاون کنوینر نامزد کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ سلمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 3 محرم الحرام شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ڈیفنس امام بارگاہ کا شانہ پنجتن پاک میں مجلس منعقد کی گئی۔ رپورٹ کریں گے عاصم بدر۔
3 محرم الحرام باسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام لاہور ڈیفنس میں واقع مین بلیوارڈ روڈ امام بارگاہ کاشانہ پالیتن پارک میں 3 محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی۔ مجلس کے بانی و متولی سجاد شاہ نے خصوصی شرکت پر چیئرمین ٹریڈرز کینٹ بورڈ میاں اکرم مہر، نوحہ خواں شہزادہ نعیم حیدر، سید عاطف عباس زیدی، جعفر علی قصوری، شیخ امان فخر، خابر علی نے بارگاہ امام علی میں پرسہ پیش کیا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ حسین آبدی نعیمی نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور رفقا کے ساتھ 61 ہجری میں 3 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچے اور سب سے پہلے اس زمین کو 60,000 درہم میں خریدا اور پھر وہاں شامیان نصب کروائے اور اس کی رجسٹری اپنے بیٹے علی اکبر کے نام کروائی۔ جب مولا امام حسین یہاں پہنچے تو اس زمین کا نام کربو بلا تھا جو بعد میں کربلائے مولا کے نام سے منسوب ہوئی۔ علامہ حسین آبدی نعیمی نے اہل بیت کی شان بیان کی اور بتایا کہ اس طرح حضرت امام حسین اور ان کی آل اولاد نے تکلیفوں کا سامنا کیا، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ مجلس کے اختتام پر آنے والے زائرین نے ماتمداری بھی کی۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تو پاکستان کے کھلاڑی حمزہ خان نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ 15 سال بعد پاکستانی کھلاڑی کی ورلڈ جونیئرز کے فائنل تک رسائی ہوئی ہے۔ سیمی فائنل میں حمزہ نے فرانس کے کھلاڑی کو 3-2 سے شکست دی۔ حمزہ اور فرانسیسی کھلاڑی کے درمیان میچ 81 منٹ جاری رہا۔ حمزہ کی ابتدائی برتری کے بعد فرانسیسی کھلاڑی نے کم بیک کر کے مقابلہ برابر کیا۔ حمزہ خان نے کوارٹر فائنلز میں ملائیشیا کو شکست دے کر ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے KN نیوز۔